میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ المسیب سمع یقول ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافۃ کریم یحب الکرم جواد یحب الجود فنظفوا اراہ قال افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود قال فذکرت ذلك لمہاجر ابن مسمار فقال حدثنیہ عامر بن سعد عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ الا انہ قال نظفوا افنیتکم رواہ الترمذی۔ حضرت ابن مسیب تابی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی پسند کرتا ہے، اللہ تعالی نہایت ستھرا ہے، ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہایت سخی اور عطا کرنے والا ہے، سخاوت اور عطا کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تم صاف ستھرا رکھو۔ حضرت ابن مسیب سے روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ ابن مسیب نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے صحنوں کو، یعنی انہوں نے فنظفو کے بعد افنیتکم کا لفظ بھی کہا تھا، گویا اس جگہ پورا جملہ یہ ہے کہ تم اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں کے صحن اور آنگن کو کوڑے کرکٹ سے ناپاک گندہ رکھتے ہیں، ان کو گندگی جگہ جو ہے بنا دیتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول حضرت مہاجر ابن مسمار تابی کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت عامر بن سعد تابی نے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعد ابن ابی وقاص صحابی سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کی ہے۔ لیکن مہاجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ تم اپنے گھروں کے صحن کو صاف ستھرا رکھو، یعنی ان کی روایت میں افنیتکم کے لفظ کے بعد لفظ صریح مذکور ہے، جبکہ ابن مسیب کی روایت میں یہ لفظ گمان کے درجے میں نقل کیا ہے۔ تو افنیتکم گھر کے صحن مراد ہے، نیز گھر کے سامنے اور ارد گرد اطراف اور جوانب بھی مراد ہے، نہ گھر کے اندر گندگی رکھو نہ گھر کے باہر دروازے کے سامنے گندگی، یہ بھی مت پھیلاؤ۔ بعض لوگوں کا جو ہے عادت ہوتی ہے کہ بس کوڑا کرکٹ اور گند نکال دیا اور دروازے کے سامنے اس کو ڈال دیا، تو یہ یہود کی طریقے ہے، اس سے بچنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے گھروں کو، اندر بھی باہر بھی۔ حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ ایک ایسا شخص آیا جس کے سر کے اور داڑھی کے بال پورا گندہ یعنی بکھرے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر اس کے سر اور داڑھی کی طرف اپنے دست مبارک سے اس انداز میں اشارہ کیا جیسے آپ اس کو یہ حکم دے رہے ہو کہ وہ اپنے سر کے بالوں اور داڑھی کو ٹھیک کرے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو سنوارا اور پھر واپس آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس حالت میں آئے کہ اس کے سر کے بال پورا گندہ ہو اور وہ ایسا دکھائی دے جیسے کوئی شیطان جن ہو، یعنی اس نے اپنی شکل اور صورت ایسے بنا رکھی ہو جیسے کوئی جن اپنے بال بکھری ہوئی اور بدحیت شکل صورت میں رکھتا ہے، یعنی سائر الرأس پورا گندہ بال جس میں نہ کنگھی ہو نہ تیل ہو نہ کچھ ہو، کأنہ شیطان، معلوم ہو کہ شیطان بڑا غیر مہذب، بد تہذیب اور ہر برائی کرنے والا ہے۔ تو سر اور داڑھی کی بال جو ہے بکھری ہوئی ہو، یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بغیر تہبند کے حمام میں داخل نہ ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی عورت کو حمام میں داخل نہ ہونے دے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو، یعنی ازار بند کے ساتھ جانا جائز ہے لیکن برہنہ بدن جانا منع ہے۔ اسی طرح اپنی بیوی کو حمام لے جانا، سوئمنگ پول لے جانا، یوں سمجھو کیا ہے، منع ہے۔
یہ بات یاد رکھیں، آج کل عورتوں کے ایسے حمامات اس زمانے میں آج کل عورتوں کے ایسے حمامات بنے ہیں جہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں علیحدہ جو ہے ایک غسل خانے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں کوئی عورت نہیں ہوتی، کوئی مرد نہیں ہوتا جیسے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں. تو یہ یہاں مراد نہیں ہے. اس سے مراد جو ہے وہ جگہ ہیں جہاں مشترکہ طور پر لوگ نہاتے ہیں، جیسے آج کل سوئمنگ پول ہے یا چشمہ جات ہوتے ہیں جن میں مردوں کی علیحدہ عورتوں کی علیحدہ ہے، لیکن عورتیں بھی جب ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی ایک دوسرے سے پردہ نہیں کرتی. لہٰذا ایسی جگہوں میں مشترکہ جگہوں میں ایسی مشترکہ جگہ جہاں پر بے پردگی کا خطرہ ہو وہاں پر نہ جائے. حضرت ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتی پہنتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے. الرجلہ رجل مذکر ہے، رجلتن یہ مؤنث ہے. اس سے مراد وہ عورت ہے جو بول چال، رنگ ڈھنگ، وضاقتہ، رہن سہن میں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. یہ مذموم حرکت ہے جو باعث لعنت ہے. لیکن جو عورت علم اور دانش اور عقل اور رائے اور حکمت اور دانائی میں مردوں کے مشابہ صفت رکھتی ہے، وہ مشابہت مذموم نہیں ہے. جیسا کہ کہا گیا کہ کانت عائشۃ رجلۃ الرأی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رائے اور عقل مردوں کی طرح تھی. تو رجلہ میں یہ جیم پر جو ہے پیش ہے. تو وضع اور قطع، لباس، جوتے وغیرہ، یہ ان چیزوں میں. باقی علم میں، ہاں علم میں جو ہے آگے ہونا چاہیے، عقل میں، دانش میں، رائے میں جو ہے ان چیزوں میں اگر بڑھے تو پھر مذموم نہیں ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لباس المرأة والمرأة تلبس لباس الرجل، رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو زنانہ لباس پہنے، اسی طرح اس عورت پر بھی لعنت فرمائی جو مردانہ لباس پہنے. مردوں کا لباس الگ رنگ میں ہوتا ہے اور عورتوں کا الگ رنگ اور ڈیزائن میں ہوتا ہے. اب اگر مرد نے عورتوں والا سرخ لباس پہن لیا تو یہ ان کے لیے باعث لعنت ہے، یا عورت نے مردوں والا سفید لباس پہن لیا ان کے لیے باعث لعنت ہے. اسی طرح مردوں کی طرح ٹوپی یا واسکٹ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، خواہ وہ یونیفارم کے تحت مجبور ہو یا شوق اور ذوق میں مخمور ہو. بس وہ عورت ہے، اس کو مردانہ وضع قطع سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی طرح مردوں کو زنانہ وضع قطع سے احتراز کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل جائیں گے اور لعنت کے مستحق بن جائیں گے. آج کتنی عورتیں ہیں جو مردوں والے بوٹ پہنتی ہے، واسکٹ پہنتی ہے وغیرہ وغیرہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.